الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین صدق اللہ العظیم وصدق رسول نبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آج ہدا ٹی وی کی میں مشکور ہوں کہ انہوں نے اس ناچیز کو یہاں بلانے، یہاں کچھ بولنے اور اس جگہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور ان کے نور کے متعلق کچھ بیان کرنے کا مجھے موقع عنایت عطا فرمایا۔ میں ہدا ٹی وی کی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے صدقے، اس مقدس مہینے کے صدقے، اس نور والے مہینے کے صدقے ہم تماموں کو نیک ہدایت عطا فرمائے، اسی طرح ہر جگہ دین کا چرچا پھیلتے رہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں، درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں 3 زبردست سوالات کے جواب ہیں۔ جیسے ہم اپنے سماجی زندگی پر غور کریں، اگر ہمارے گھر پہ دروازے پہ کوئی آدمی آتا ہے، کوئی بزرگ آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، ہم پوچھتے ہیں، ہمارے ذہن میں پہلے یہ سوال آتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ تو جب وہ اپنا نام بتاتے ہیں تو پھر ہمارے ذہن میں ایک اور سوال آتا ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، دور سے آئے ہیں یا قریب سے آئے ہیں، تاکہ میں اس حساب سے ان کی خدمت کروں۔ اگر دور سے آئے ہیں تو کھانے روٹی کا انتظام کروں، اگر قریب سے آئے ہیں تو چائے پانی کا انتظام کروں۔ اور تیسرا سوال ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ آپ تنہا ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی اور آئے ہیں۔ تو اپنے تہذیب کے حساب سے، ادبی حساب سے ہمارے ذہن میں یہ 3 سوال آتے ہیں۔ اسی طرح اس آیت مقدسہ میں بھی انہی 3 سوالوں کے جواب لکھے گئے ہیں، انہی 3 سوالوں کے جواب بتائے گئے ہیں۔ پہلا سوال، ہم کہیں گے آپ کون ہیں؟ تو ہمیں جواب ملے گا اس آیت کریمہ کے ذریعے کہ میں ایک نور ہوں۔ اور اگر ہم دوسرا سوال کریں گے، آپ کہاں سے آئے ہیں، کس کی جانب سے آئے ہیں، تو ہمیں جواب ملے گا قد جاءکم من اللہ، ہم اللہ کے جانب سے آئے ہیں۔ اور جب ہم تیسرا سوال کریں گے کہ آپ تنہا آئے ہیں یا آپ کسی اور کے ساتھ آئے ہیں، آپ کے کوئی ساتھی ہیں، تو ہمیں جواب یہ آئے گا قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین، یعنی ایک روشن کتاب کے ساتھ میں اتارا گیا، روشن کتاب کے ذریعے میں اتارا گیا۔ تو یہ نور آیا، اللہ کے ذریعے آیا اور روشن کتاب لے کر کے آیا۔ نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن نے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نور کہہ کر پکارا ہے۔ وہ نور جو مکہ میں اترا، مکہ میں چمکا، اور اس کی چمک سے مدینہ چمکا، اور اسی چمک سے سارا عالم منور ہوا۔ اور یہ نور دنیا کو روشن کرنے کے لیے آیا۔ اب ذہن میں ایک اور سوال اٹھتا ہے، اس آیت مقدسہ میں ہے قد جاءکم، جا کا معنی آنا، نور آیا، تو آتا وہی ہے جو پہلے سے ہو۔ جیسے کہ میں آج اس خدا چینل پہ آئی ہوں، اس ٹی وی پہ آئی ہوں پہلی مرتبہ،
میں پہلے سے ہوں تبھی آئی ہوں. آپ ناظرین اکرام پہلے سے ہیں تبھی آئے ہیں. آپ محفل میں جو بیٹھے ہیں جو پہلے سے ہیں جبھی اس محفل میں آئے ہیں. تو پتہ چلا آتا وہی ہے جو پہلے سے ہو. قد جاکم نور آیا. کہاں آیا؟ مکہ میں آیا. 12 ربیع الاول کو آیا. لیکن یہ نور کب بنا؟ آیا تو 12 ربیع الاول کو، لیکن یہ بنا کب؟ اس کا وجود کب ہوا؟ یہ ذہن میں ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے. نہ ہمیں معلوم نہ آپ کو معلوم. یہ نور کب بنا؟ جب کوئی نہیں تھا تب بنا. نہ زمیں تھی نہ زماں تھا، نہ چنی تھی نہ چنا تھا، نہ مکی تھی نہ مکا تھا، نہ درند پرنگ تھے، نہ انسان تھا، نہ حیوان تھا، کوئی نہ تھا. نہ وقت تھا نہ سما تھا، کوئی نہ تھا. یہ سوال ہمارے ذہن میں ہے. تو آخر نور کب آیا؟ تو اس مسئلے کا حل میرے آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے آسانی کے ساتھ ہمیں فرمایا. اولو ما خلق اللہ نوری، یعنی اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. تو اب پتہ چلا آقا نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. کب؟ جبکہ نور اس وقت آیا نہ زمین تھی نہ آسمان، زمین کا کوئی ذرہ نہ تھا، نہ عرش تھی نہ کرسی تھی نہ لوح تھا نہ قلم تھا، کوئی چیز نہیں تھی. نہ انبیاء تھے نہ اولیاء تھے نہ شہداء تھے، کوئی نہیں تھے. اس وقت نور آیا. کوئی جگہ نہیں تھی، اس وقت یہ نور آیا. تو آ کر رہا کہاں؟ کس جگہ یہ نور رہا؟ اللہ نے نور کو کس جگہ رکھا؟ یہ ذہن میں سوال اٹھا. تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے اس نور کو اپنے قرب خاص میں رکھا. اللہ نے اس نور کو اپنے قرب خاص میں رکھا اور فرمایا اے محبوب تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں، تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں. ابھی کوئی چیز بنی نہیں ہے، کوئی چیز وجود میں نہیں آئی ہے، اس لیے سب سے پہلے میں تجھے دیکھوں تو مجھے دیکھ، تو مجھے راضی کر میں تجھے راضی کروں. یہی نبی اور رسول کی یہی نبی اور خدا کی محبت ہے، یہی نبی اور خدا کے درمیان کی مشیت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب خاص میں نور کو رکھا. اس کے بعد آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اسٹیچو جب تیار کیا گیا، مٹی اور پانی کے ذریعے تیار کیا گیا، تو روح کو مولا نے ارشاد فرمایا اے روح آدم علیہ السلام کے اندر داخل ہو جا، آدم کے اندر داخل ہو جا. تو روح آدم علیہ السلام کے اندر گئی، فوراً واپس آ گئی. پھر اللہ نے فرمایا اے روح کیا ہوا، تو واپس آ گئی. تو روح نے کہا مولا اندر تو پورا اندھیرا ہے، میں بالکل وہاں رہ نہیں پاؤں گی، مجھے وہاں بالکل مطمئن نہیں، میں وہاں بالکل مطمئن نہیں ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو وہاں رکھا، اپنے نبی کے نور کو تھوڑا سا وہاں ڈالا. تو روح سے کہا اے نور اے روح اب چلی جا. تو روح فوراً داخل ہو گئی اور واپس نہ آئی. پہلے روح کو بھیجا گیا تو فوراً واپس آ گئی، دوسری مرتبہ روح کو بھیجا تو واپس نہ آئی. حاضرین یہاں پر بھی کچھ خیالات، یہاں پر بھی کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، جبکہ اللہ جانتا تھا کہ آدم علیہ السلام ایک مٹی کا پتلا ہے، اسٹیچو ہے، اندر پورا اندھیرا ہے،
جبکہ روح اندر نہیں رہ پائے گی، تو اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندر جانے کو کیوں کہا روح سے؟ وہ اس لیے کہ مولا چاہتا تھا کہ روح اندر جائے اور واپس آئے، اور جب دوسری مرتبہ جائے تو واپس نہ آئے۔ اس بات کا راز یہ ہے کہ مولا جانتا تھا کہ نور محمدی کے بنا ایک نبی کے روح کو بھی مطمئن نہیں ملتا۔ جب تک نور نبی اندر نہیں جاتا، نور محمدی اندر نہیں جاتا، اس وقت تک کسی نبی کے روح کو مطمئن نہیں ملتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس نور کے سلسلے میں آپ کے ذہنوں کو اپنی طرف مطمئن کرتے ہوئے ایک واقعے کی طرف لے چلوں تاکہ ہمارا ایمان اور تازہ ہو جائے اور نور کے برکات سے ہم اور مالا مال ہو جائیں اور نور کی اور حقیقت اور اہمیت ہمیں پتہ چلے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالنے کا فیصلہ لیا، آگ میں ڈالنا چاہا، زور سے ابراہیم علیہ السلام کو درمیانی جگہ پر پھینکا گیا، تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اے خلیل اللہ، میں آپ کی کچھ مدد کروں؟ ظاہر سی بات ہے آج ہمارے بھی درمیان ہم میں سے کوئی تکلیف میں ہو، کوئی مصیبت میں ہو تو ہر کوئی انسان ہمارے لیے مدد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، ہماری مدد کو آتا ہے۔ تو اسی طرح جب ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں تھے، نمرود کی اس آتش میں تھے، تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اے خلیل اللہ، میں آپ کی کچھ مدد کروں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہیں، الحمدللہ۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا تو آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہیں، میں اللہ سے دعا کیوں کروں جبکہ اللہ میرے دھڑکنوں کے قریب ہے، میری ہر سانس کے قریب ہے، میری ہر سانس کو جانتا ہے، دھڑکن سے واقف ہے، میرے رگ رگ سے واقف ہے، میں اس کے قریب ہوں، اللہ میرے قریب ہے، اور میں کس حال میں ہوں یہ مولا جانتا ہے، تو مجھے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آئیے میں آپ کی فکر کو ایک اور واقعے کی طرف لے چلوں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم جب اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو فرعون ان کا پیچھا کرتے ہوئے نکلا، فرعون ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ آگے نکل پڑے اور پیچھے پیچھے فرعون تھا۔ جیسے آگے نکلے تھوڑی دور گئے، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دور پہنچنے کے بعد سامنے دریا ہے اور پیچھے فرعون ہے، فرعون کا قافلہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں اپنا معجزہ دکھایا، اللہ کے نبی نے، اللہ کے رسول نے، اللہ کے اس کلیم نے اپنا عصا مبارک نکالا اور اس دریا کے سینے پر مارا، تو دریا دو طرف ہو گئی، بیچ میں راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم، اللہ کا رسول، اللہ کا کلیم، اس راستے سے نکل پڑے، تو پیچھے پیچھے فرعون بھی آ گیا، اور جب بیچوں بیچ پہنچا تو دریا پھر سے ایک ہو گئی، دونوں پارٹ ایک ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام تو پار کر لیے، موسیٰ علیہ السلام کنارے پر جا پہنچے، لیکن فرعون جب آیا تو دریا کے دونوں پارٹ مل گئے، دونوں قطرے مل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام دونوں قطرے مل گئے تو فرعون غرق دریا ہو گیا۔
اس دریا میں ڈوب گیا، اپنے قافلے کے ساتھ ڈوب گیا۔ غور کرنے کی بات ہے، قطروں کو کیسا پتا چلا، دریا کو کیسے پتا چلا کہ جب اللہ کا رسول آئے گا، اللہ کا کلیم آئے گا تو راستہ بنا دیا جائے، اور جب فرعون آئے گا، کافر آئے گا تو راستے کو روک لیا جائے، پھر سے ایک ہو جائے، پھر سے پانی پانی ہو جائے۔ تو دریا کے قطرے ایک نبی کے قدم کو اور ایک دشمن کے قدم کو جانتے ہیں، تو ہم تو امتی بخاری تک پہنچے ہیں، ہم نبی اور امتی کے درمیان کے فاصلے کو کیسے نہیں پہچان پاتے؟ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام اپنے اور اپنے قوم کی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو بچانا یہاں بہت ضروری تھا، اپنے آپ کو بچانا، اپنی قوم کو بچانا بہت ضروری تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنا عصا دریا کے سینے پر مارا اور اپنی جان بچا لی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو کیا ہو گیا؟ ابراہیم علیہ السلام بھی تو نمرود کے اس آگ میں ہیں، لیکن پھر بھی اپنی جان نہیں بچا پا رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیا آگ کا خوف نہیں ہے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کو اپنی جان بچانا، کیا ابراہیم علیہ السلام اپنی جان بچانا نہیں چاہتے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے خوف نہیں ہے، مجھے قطرہ نہیں ہے۔ جب قطرہ ہی نہ ہو تو دعا کیوں مانگے؟ جب خوف ہی نہیں ہے تو مدد کیسی مانگے؟ اے حضرت خلیل اللہ، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خطرہ نہیں ہے، خوف نہیں ہے، جبکہ آپ آگ میں موجود ہیں، پھر بھی آپ کو خوف نہیں ہے، پھر بھی آپ کو آگ کا خطرہ نہیں ہے، اور آپ اللہ سے مدد نہیں مانگنا چاہ رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں موسیٰ علیہ السلام تھے جو اپنی جان بچا لی، اور یہاں ایک ابراہیم علیہ السلام ہے جو اپنی جان بچانا ہی نہیں چاہتے، ان کو خوف ہی نہیں ہے، خطرہ ہی نہیں ہے، کس بات کا؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ کے معاملات اور ہیں اور میرے معاملات اور ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ نے دریا پر عصا مارا اور اپنی جان بچا لی، اپنی قوم کی جان بچا لی، لیکن میں یہاں اکیلا ہوں اور مجھے کسی بات کا خوف نہیں ہے اور آگ کے چھو جانے کا خوف نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی میرا اسماعیل پیدا نہیں ہوا ہے، ابھی نور نبوت دنیا میں آنا باقی ہے، ابھی میرے اسماعیل کو دنیا میں آنا باقی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے سینے میں نور نبوت ہے، نبی کا نور ہے۔ جب میرے پاس نبی کا نور ہے تو آگ مجھے کیسے جلا پائے گی؟ اگر میں جل جاؤں گا تو نور بھی جل جائے گا، تو نور جب جل جائے گا تو کائنات روشن کیسے ہوگی؟ عالم منور کیسا ہوگا؟ جب عالم منور نہیں ہوگا تو پھر جلوے کس کے لیے ہوں گے؟ میں جانتا ہوں کہ میرے سینے میں نبی کا نور ہے، جب تک نبی کا نور ہے اس وقت تک کوئی آگ، کوئی قطرہ مجھے چھو ہی نہیں سکتے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب نور محمدی ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا تو آگ انہیں چھو نہیں پائی، اور جب نور محمدی اسماعیل علیہ السلام کے پاس تھا تو ان کے گردن پر چھری تو تھی لیکن چل نہ پائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ نور محمدی ہی ہے۔ آدم جب نور محمدی آدم علیہ السلام کے پاس تھا تو اس وقت آدم علیہ السلام نے دیکھا اے اللہ یہ تیرا نبی کا نور ہے، تو انہوں نے اپنے ہونٹوں کو چوما اور آنکھوں سے ملی۔ آدم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ جب اس نور کو دیکھا تو ہونٹوں سے چوما اور آنکھوں کو لگا لیا اور کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میری عزیزات، حاضرین اکرام، یہ وہ نور ہے، یہ وہ نور محمدی ہے، آگ میں جل رہے ہیں پھر بھی قطرہ نہیں ہے، خوف نہیں ہے، کیا بات ہے حضرت؟ تو اب جواب سنیے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں
موسیٰ علیہ السلام کے معاملات اور تھے اور ہمارے معاملات اور ہیں. ان کی کنڈیشن اور تھی, ہماری کنڈیشن اور ہے. وہ اس لیے کہ میں جانتا ہوں ابھی میرا بیٹا اسماعیل اس دنیا میں نہیں آیا, ابھی میرا بیٹا اسماعیل ابھی پیدا نہیں ہوا, اسماعیل کا آنا دنیا میں باقی ہے اور نور نبوت میرے سینے میں موجود ہے. ابھی نور نبوت نہیں آیا, تو جب تک نور نبی, نور محمدی میرے سینے میں ہے تو میں کیسے جل سکتا ہوں؟ آگ مجھے کیسے جلا سکتی ہے؟ اگر میں جل جاؤں گا تو نور بھی جل جائے گا, اگر نور جل گیا تو ساری کائنات جل جائے گی. تو جس کے لیے یہ ساری کائنات بنائی گی, جس کے صدقے ساری کائنات بنائی گی, اگر وہ نور ہی جل گیا تو جلوے کس کے لیے؟ وہ نور کبھی رسولوں کو چمکاتا رہا, وہ نور کبھی نبیوں کو چمکاتا رہا. تاریخ گواہ ہے جب نور محمدی ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا تو آگ انہیں جلا نہ سکی, آگ انہیں نقصان پہنچا نہ سکی. اور یہی نور محمدی جب اسماعیل علیہ السلام کے پاس تھا تو گردن پر چھری تھی پھر بھی چل نہ سکی. یہ نور محمدی کی برکت ہے. یہ نور محمدی یہی نور ہے جو کبھی آدم صفی اللہ کو چمکاتا رہا, کبھی ابراہیم ذبیح اللہ کو چمکاتا رہا, کبھی اسماعیل کو چمکاتا رہا, کبھی ابراہیم خلیل اللہ کو چمکاتا رہا, کبھی اسماعیل ذبیح اللہ کو چمکاتا رہا. اور یہی نور 12 ربیع الاول کو مکہ میں آ کر, اس دھرتی پر آ کر ہمیں چمکانے کے لیے آ گیا. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ کیا خوب فرماتے ہیں, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یہ نور مکے میں چمکا, جب مکے میں آیا تو مکہ چمک اٹھا. قرآن میں ہے, قرآن نے سراج منیرہ کہا. چمکا دینے والا سورج اور روشن آفتاب. آپ جانتے ہیں جب سورج آسمان پر نہیں ہوتا ہے تو اس وقت آسمان پر ستارے چمکتے ہیں, اور جب سورج آسمان پر نکل آتا ہے تو زمین کے ذرات کو چمکا دیتا ہے, ذرے ذرے کو چمکا دیتا ہے. بلا اسی طرح یہ نور بھی ایسا ہی ہے. جب نہیں آیا تھا تو آسمان میں آدم صفی اللہ سے لے کر اسماعیل ذبیح اللہ تک, عیسیٰ مسیح تک چمکاتا رہا. اور جب زمین پر آ گیا, جب دنیا میں آ گیا تو ابو بکر کو صدیق بنا دیا, عمر کو فاروق بنا دیا, عثمان کو غنی بنا دیا, علی کو مشکل کشا بنا دیا, اور عبد القادر کو غوث اعظم بنا دیا. یہ ہے نور محمدی. اب ایک بات اور, یہ نور کب آیا؟ سب سے آخر میں آیا. توریت کے بعد, انجیل کے بعد, زبور کے بعد, سب کے آخر میں یہ نور تشریف لایا. اور جو چیز سب سے آخر میں آئے وہ لیٹسٹ کہلاتی ہے, بہت اہم کہلاتی ہے, بڑی قیمتی کہلاتی ہے. اور جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہی آخر میں آتی ہے. مثال کے طور پر کوئی عقل مند آدمی موبائل کی دکان پر جائے اور وہاں پوچھے, بھائی کوئی لیٹسٹ موبائل بتائیے, بڑا اچھا موبائل جو ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. اب ہم پوچھیں گے بھائی لیٹسٹ میں کیا رکھا ہے؟ لیٹسٹ میں کیا رکھا ہے؟ موبائل تو موبائل ہی ہے, کسی کو کرنا ہے یا کسی کا فون آنا ہے, جاتا بھی ہے آتا بھی ہے. اب اس میں لیٹسٹ میں کیا رکھا ہے؟
تو کہیں گے باجی لیٹسٹ موبائل میں یہ خوبی ہے کہ اس میں جو خوبی ہے وہ پرانے موبائلوں میں نہیں ہے، اور پرانے موبائلوں کی پوری خوبیاں اس موبائل میں موجود ہیں. جیسے کہ پہلے زمانہ تھا انکمنگ آؤٹ گوئنگ، بس یہی چلتا تھا. پھر دور بدل کا آ گیا، میسیجز کا زمانہ آ گیا. پھر دور آگے بڑھتا گیا تو واٹس ایپ کا زمانہ آ گیا. پھر دور بدلتا گیا، اب ویڈیو کالنگ کا زمانہ آ گیا. پہلے تو صرف آواز سنی جاتی تھی، آواز سنائی جاتی تھی، اب تو آمنا سامنا بھی ہو رہا ہے. دور بدلتے گئے، انسان کے شوق بڑھتے گئے. تو کہا جاتا ہے جو اب کے موبائل میں خوبیاں ہیں وہ پرانے موبائلوں میں نہیں ہیں، اور پرانے موبائل کی ساری خوبیاں اب کے موبائل میں موجود ہیں. اگر یہ سچ ہے تو ناظرین اکرام اس دین کو کیوں نہ اختیار کیا جائے جس دین میں تمام ادیان کی خوبیاں موجود ہیں. اس رسول کی پیروی کیوں نہ کی جائے جو رسول تمام رسولوں سے اعلیٰ و بالا ہے، جو سب سے لیٹسٹ ہے، سب سے آخر میں آیا لیٹسٹ آیا. ایسا ماڈل جو سب سے آخر میں آتا ہے ماڈل وہ بڑا لیٹسٹ کہلاتا ہے. جو دین آیا، جو ماڈل آیا، جو دین آیا وہ سب سے لیٹسٹ دین ہے. جو آخر میں ماڈل آیا، جو آخر میں قرآن آیا وہ بڑا لیٹسٹ کہلایا. سبحان اللہ. تو پتہ چلا قرآن کریم جو آخر میں ماڈل آیا لیٹسٹ ماڈل ہے کہ توریت بھی بڑی اہم ہے، زبور بھی بڑی اہم ہے، انجیل بھی بڑی اہم ہے، لیکن جو آخر میں کتاب آئی، جو آخر میں ماڈل آیا وہ ماڈل بڑا لیٹسٹ کہلایا. جو دین آخر میں آیا، جو دین اسلام آخر میں آیا وہ دین کے جیسا کوئی دوسرا دین نہیں. جیسے مثال کے طور پر دوسرے ادیان انبیاء اکرام لے کر کے آئے، آدم علیہ السلام دین لے کے آئے، موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے، عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے، ابراہیم علیہ السلام، ہر نبی اپنا دین لے کے آیا. لیکن جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، جو دین اسلام میں جو دین ہے وہ اس کی خوبیاں دوسرے ادیان میں نہیں ہے، اور دوسرے ادیان کی ساری خوبیاں اس دین اسلام میں موجود ہیں. یہی اس کا بڑا اہم، یہی اس کی بڑی اہم خوبی ہے، یہی لیٹسٹ ہے. اور یہ دین 12 ربیع الاول کو، یہی نور 12 ربیع الاول کو مکہ میں جو لیٹسٹ دین لے کے آیا، ہمارے لیے یہی نور ہمارے لیے دین لے کے آیا، دین اسلام لے کر کے آیا. جو نور 12 ربیع الاول کو آیا اس دھرتی پر، تو یہ دین اسلام آخر میں لیٹسٹ کا رتبہ دیا، اس کو اہم رتبہ دیا، اہمیت دے کر ہمارے لیے لے کر کے آیا. جو آخر میں آیا وہ بڑا اہم کہلایا، لیٹسٹ کہلایا. اب دین آیا تو سب لوگ اپنے اپنے طریقے سے عبادت کرنے لگے. ہر ایک کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے، ہر ایک اپنے اپنے حساب سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. کوئی پوجا کر کے، کوئی عبادت کر کے، ہر ایک اپنے طریقے سے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے. لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کس عبادت سے راضی ہوتا ہے، اللہ کب خوش ہوتا ہے، اللہ بندے سے کب راضی ہوتا ہے. ساری کائنات بنائے انسانوں کے لیے، ہر چیز بنائے انسان کے لیے، لیکن انسان کو بنایا اللہ کی عبادت کے لیے. اللہ کو کیسے خوش کرے، اللہ کیسے خوش ہوتا ہے، کس طرح اس کی عبادت کی جائے. اب میں آپ کو آسان مثال میں سمجھاؤں. اگر آپ مجھے اپنے گھر پہ دعوت دیں، انوائٹ کریں کھانے کے لیے، تو میں آپ کے گھر پہ آؤں گی، اور آپ نے وہاں بریانی کھانے میں رکھا، چکن تندوری کھانے میں رکھا، جو کہ ساری چیزیں مجھے پسند نہیں ہیں. اب میرا جتنا دل رہے گا میں اتنا کھا لوں گی، پھر الحمدللہ بلکہ اٹھ کر چلی جاؤں گی.
پھر دوسرے ہی دن آپ کے پڑوسی نے ہمیں دعوت دیا، پھر میں وہاں گئی. اب انہوں نے رکھا تھا مچھلی کا سالن، جواری کی روٹی وغیرہ چیزیں، جو مجھے یہ تمام چیزیں مجھے پسند ہے. اب یہ ساری چیزیں انہوں نے رکھا تھا، اور اس دعوت میں آپ بھی وہاں تشریف لائے تھے پڑوسی کے گھر. آپ نے کہا کیا بات ہے باجی، کل آپ ہمارے گھر آئے تو کچھ بھی زیادہ کھائے نہیں، آپ کچھ بھی زیادہ تناول نہیں فرمائے، اور آج یہاں ہے کہ آپ ساری چیزیں کھا لیے. تو میں کہوں گی بہن یہاں پہ تو ساری میری پسندیدہ چیزیں ہیں. مچھلی کا شوربہ ہے جو مجھے زیادہ پسند ہے، مچھلی مجھے زیادہ پسند ہے، جواری کی روٹی ہے جو مجھے زیادہ پسند ہے. اب جب میری پسند کی چیزیں رکھی گئی ہیں تو ظاہر سی بات ہے میں کھاؤں گی، پیٹ بھر کر کھاؤں گی. اگر آپ نے پیزا رکھا، برگر رکھا، جو چیزیں میری طبیعت کو نہیں مانتی ہیں تو میں نہیں کھاؤں گی. میں کہوں گی بہن بس چائے دے دو. جو چیزیں ہمیں پسند نہیں ہے تو ہم نہیں کھائیں گے. تو مہمان کو راضی کرنے کے لیے، مہمان کو خوش کرنے کے لیے اس کی پسند کی چیزیں رکھی جاتی ہیں. جب مہمان کو خوش کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں تو رحمان کو خوش کرنے کے لیے کیوں نہیں کی جا سکتی ہے؟ رحمان کو راضی کرنے کے لیے اس کے طریقے پر عبادت کیوں نہیں کر سکتے؟ اب آپ کے پاس دو آپشن ہیں. مثال کے طور پر یا تو آپ مجھے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کریں کہ باجی آپ ہمارے گھر پہ کھانے کے لیے آئے اور آپ کو کیا کیا پسند ہے کھانے میں بتائیے، ہم اس حساب سے آپ کے لیے کھانا رکھیں. اگر آپ کا کانٹیکٹ مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ جو میرے قریبی ہیں، جو ہمیشہ میرے رابطے میں رہتے ہیں، جو انسان میرے قریب ہے، اس سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ باجی کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں. دو آپشن آپ کے پاس. اسی طرح اب اللہ سے تو ہم ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں کر سکتے. اللہ سے تو ڈائریکٹ ہم پوچھ نہیں سکتے کہ مولا تجھے کیا پسند ہے، مولا ہمیں تیری عبادت کس طرح کرے، کس طرح تو راضی ہوگا. ہم مولا سے تو ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں کر سکتے. تو دوسرا آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ مولا کے قریب جو ہے ہم اس سے کانٹیکٹ رکھیں. مولا سے جڑا ہوا جو ہے، مولا تک ہر بات جو پہنچاتا ہے، اس سے ہم کانٹیکٹ رکھیں. اور مولا کے قریب کون ہے؟ وہی محبوب ہے جو 12 ربیع الاول کو نور بن کر اس دھرتی پر آیا، جو اللہ کا محبوب ہے اور وہ ہمارا حبیب ہے. اللہ کا محبوب بن کر ہمارا حبیب بن کر اس دنیا میں تشریف لایا، جو مولا کے سب سے زیادہ قریب ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے پہلے رسول کو خوش کرے. جب رسول کو خوش کریں گے، جب رسول کی بات کو مانیں گے، رسول کی پیروی کریں گے، ہر چیز رسول کے ہر سنت پر عمل کریں گے، تبھی مولا ہم سے خوش ہوگا. آپ جانتے ہیں انسان بشر ہے اور اللہ نور ہے. انسان بشر ہے اور اللہ ایک نور ہے. اب جب بشر نور تک پہنچے یا نور سے کچھ مانگے، یہ ناممکن ہے. ہم ہیں بشر، ناری، اور اللہ تعالیٰ ہے، نور ہے. ہم بشر ہیں، اللہ نور ہے. اللہ نور ہے زمین و آسمان کا. جیسے کہا گیا اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمین و آسمان کا، اور ہم کیا ہیں؟ بشر ہیں. اب بشر اور نور کے درمیان کی جو کڑی ہے وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی ہیں. اب دونوں کے درمیان کی کڑی نبی کو بنا لیا. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی میں دو کوالٹی ہے کہ میرے نبی نور بھی ہے اور میرے نبی بشر بھی ہے. دو کوالٹی ان کے اندر ہے. اب وہ نور بھی ہے، بشر بھی ہے. کیوں؟ کس طرح؟ کس لیے؟ تاکہ وہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچائے. کس طریقے سے پہنچائے؟ اللہ تو نور ہے. اب انسان تک پہنچانا ہے، بشر تک پہنچانا ہے. کیسے؟ تو نبی نور ہے، نور سے نور بن کر کے لیتے ہیں اور بشر کو بشر بن کر کے دیتے ہیں. اللہ سے لے، بشر کو دے.
اللہ سے لے اور بشر کو دے. اللہ سے مدد لے, بندوں تک دے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کو نور اور بشر دونوں بنا کر کے بھیجا, تاکہ نور کے قریب بھی رہے اور یہاں بندوں کے بشر کے قریب بھی رہے. نور بن کر کے لیے, بشر بن کر کے بندوں تک پہنچا ہے. آپ جانتے ہوں گے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کی ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے بھی نور کا دیدار کیا تھا, لیکن وہ صفاتی تھا. لیکن جو میرے نبی کا نور ہے وہ ذاتی ہے. اس لیے کہ مولا نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبی کو سب سے آخر میں پیدا کیا, سب سے آخر میں بھیجا, اور ان کا نور سب سے پہلے بنایا. وہ اس لیے کہ سب سے پہلے اس لیے کہ حبیب صرف تو مجھے دیکھ, میں تجھے دیکھوں. تو میرا بن کر رہے, میں تیرا بن کر رہوں. جو کوئی نہ دیکھے وہ تو مجھے دیکھے. تو نوری میرے آقا نور بھی ہے, بشر بھی ہے, کیونکہ نور بن کر خدا سے لیتے ہیں اور بشر بن کر یہاں بندوں کو دیتے ہیں, امت کو دیتے ہیں. تو پتہ چلا کہ خدا سے کچھ مانگنا ہے, کچھ حاجت طلب کرنی ہے, تو پہلے رسول کی بارگاہ میں جائے, پہلے رسول سے وسیلہ طلب کرے کہ یا رسول اللہ ہماری مدد کیجیے. کیونکہ جب ہم یہاں تک ہی نہیں پہنچیں گے تو وہاں تک کیا پہنچ پائیں گے. اب میں نے آسان مثال میں اس سے پہلے آپ کو سمجھایا کہ مجھے انوائٹ کرنا ہے, مجھے دعوت دینا ہے, تو میرے سے جب ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے تو پہلے میرے قریب کو پکڑنا چاہیے. جو انسان میرے قریب میں ہے اس کو لینا چاہیے, اس کو پکڑنا چاہیے, اس کا نمبر آپ کو تلاش کرنا چاہیے. آپ اس کو پکڑیں گے تو وہ مجھ تک پہنچ جائے گا. اب جب اس کو ہی نہیں پکڑیں گے, جو میرے قریب ہے اس کو ہی نہیں پکڑیں گے, تو میرے تک کیا پہنچ پائیں گے بلا تشبیہ. اسی طرح جب تک ہم نبی تک ہی نہیں پہنچ پائیں گے, نبی کو ہی راضی نہیں کریں گے, نبی سے ہی کوئی مدد نہیں مانگیں, تو اللہ تک پہنچنا تو ناممکن. اس لیے کہ اللہ کا محبوب ہمارا نبی بن کر, ہمارے لیے حبیب بن کر, ہمارے لیے ہدایت کی راہ دکھانے والا بن کر اس دھرتی پر تشریف لایا ہے, اس دھرتی پر تشریف لایا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کے نبی نور ہے. اور یہ نور کیوں آیا, اس کا مقصد کیا تھا؟ جھگڑا فساد پھیلانا نہیں, خون خرابہ کرنا نہیں. اس کا مقصد ایک ہی تھا, جہاں اندھیرا ہے وہاں اجالا پھیلائے, جہاں روشنی نہیں ہے وہاں اجالا پھیلائے, ظلم کو دور کرے. بس ایک ہی مقصد تھا اس نور کا کہ جہاں جہاں اندھیرا ہے وہاں وہاں روشنی پھیلاتی جائے, وہاں وہاں روشنی پھیلاتی جائے, روشنی پھیلتی جائے. سمجھ میں؟ ناظرین اکرام, نور ایک ہے اور اس ایک نور سے سب روشن ہوتے گئے, اس ایک نور سے سب روشن ہوتے گئے. نبی ایک نور ہے, اسی نور سے انبیاء بنے, اسی نور سے رسول بنے, اسی نور سے شہداء بنے, اسی نور سے خلفاء بنے, اسی نور سے اولیاء بنے, اسی نور سے تبع تابعین بنے, تابعین بنے. ہر کوئی اسی نور سے روشن ہوتا گیا. نور ایک ہے لیکن اس کی روشنی چاروں طرف پھیلتی گئی. مثال کے طور پر ایک موم بتی ہے, اس کو ایک جلاؤ آپ, پھر اسی ایک موم بتی سے چاہے آپ 100 موم بتیاں کرو, چاہے 1000 کرتے جاؤ, وہ پھیلتی چلی جاتی. ایک روشنی سے 1000 موم بتیاں آپ روشن کر سکتے ہیں, 1000 موم بتیاں روشن کر سکتے ہیں. اسی طرح نور ایک ہے لیکن وہ ایک نور ہر جگہ پھیلتا چلا گیا. ایک نور سے ولی بنا, ایک نور سے شہید بنا, ایک نور سے مجاہد بنا, اسی ایک نور سے سب بنتے چلے گئے. کوئی غوث بن کر کے آیا, کوئی خواجہ بن کر کے آیا, کوئی حسین بن کر کے آیا. بس نور ایک ہے لیکن اس کی روشنی چاروں طرف پھیلتی گئی. تو میرے ناظرین اکرام, پتہ یہ چلا کہ نور, اللہ کا نور اس لیے آیا, مقصد یہ تھا کہ جہاں جہاں اندھیرا ہے وہاں وہاں روشنی پھیلاتے چلے جائے, روشنی پھیلتی چلی جائے.
جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو اس نور کے ذریعے دور کیا جائے، جہاں تاریکی ہے اس تاریکی کو اس نور کے ذریعے دور کیا جائے۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، جہاں تاریک تھا ظلمت قضا کا سخت کالا تھا، جہاں تاریک تھا ظلمت قضا کا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ جہاں تاریک تھا ظلمت قضا کا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ ربیع النور کے صدقے، اس ماہ ربیع النور کے برکت سے ہم تماموں کو جائز مقاصد کو، ہم تماموں کے حاجات کو قبول فرمائے۔ جو عوام پر مصیبتیں آئی ہیں، جو ظلمت کے بادل چھائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے نور کی بارش ہمیں برسائے، رحم و کرم کی بارش ہم پر نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں کہیں بھی بیٹھ کر ناظرین کرام سماعت فرما رہے ہیں، ان سننے والوں کی ہر حاجت کو، مقاصد کو قبول فرمائے، اس نور کے صدقے سب کے پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔